آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے شہر کے بارے میں ہے جسے جرمنی کا گیٹ وے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں یورپ کے سب سے حسین اور شاندار پہاڑی سلسلے میں، جو جرمنی کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس ریجن کا نام ہے ایلگوئے اور یہ ہے اس کا شہر فیوسن، جو نہ صرف اپنے خوبصورت قدرتی مناظر، بلند پہاڑوں اور جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں کی ثقافت، تاریخی مقامات اور پرسکون قدرتی ماحول اسے ایک الگ ہی پہچان بخشتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اس شہر کا سینٹر، اس کی ایک خوبصورت آبشار اور کریں گے اس کے جنگلات میں چہل قدمی۔ تو چلیے چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایسٹر کی ہالیڈیز میں ایک دن ہم لوگ نکلے فیوسن کی طرف۔ یہ شہر ہمارے گھر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بس 4 گھنٹے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ شام ڈھلے ہم اس شہر میں پہنچے۔ صبح ہوئی تو اس شہر کی ایک بیکری میں ناشتہ کرنے آ گئے۔ میں اور ایما ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں فیوسن میں۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ جائیں گے یہ شہر دیکھنے، بہت خوبصورت شہر ہے، تاریخی۔ فیوسن شہر کی تاریخ صدیوں پرانی اور رومن سلطنت کے دور میں اسے ایک اہم مقام حاصل تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے راستے یورپ کے مختلف خطوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جس کی وجہ سے قدیم زمانے میں یہ علاقہ تجارتی راستوں کا سنگم رہا۔ خاص طور پر نمک اور لکڑی کی تجارت یہاں سے ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر نے نہ صرف تجارتی بلکہ ثقافتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل کر لی۔ یہاں موجود قلعہ نوے-سوانشٹائن آج بھی اسی دور کی یاد دلاتا ہے جب یہ شہر امراء اور بادشاہوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ گوتھک طرز تعمیر کی عمارتیں اور تاریخی چرچ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ شہر صدیوں سے انسانی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہاں کافی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں۔ جرمنی کے سب سے اونچے پہاڑی سلسلے کا گزر بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنے اونچے ہیں کہ تقریباً سارا سال ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جبکہ یہاں پر موجود کچھ چرچ تو 1000 سال سے بھی پرانے ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے تھے آہستہ آہستہ اس شہر کی خوبصورت آبشار کی طرف، جو کہ سٹی سینٹر سے بس 15 سے 20 منٹ کی واک پر تھی۔ راستے میں ہر ٹورسٹ شہر کی طرح اس کے پل کے کنارے بھی تالے بندھے ہوئے دیکھے۔ مقامی لوگوں کے نزدیک اگر کوئی جوڑا یہاں تالا لگا کر اس کی چابی دریا میں پھینک دے تو ان کا رشتہ ساری عمر کے لیے مضبوط رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہر کی انتظامیہ ہر 2 یا 3 سال بعد ان تالوں کو کٹر سے کاٹ کر نئے تالوں کے لیے جگہ بنا دیتی ہے۔ ہماری طرح انگریزوں میں بھی کچھ نہ کچھ توہم پرستی بہرحال موجود ہے۔ اس آبشار کا نام ہے لیخ، کیونکہ یہ بہتی ہے دریائے لیخ کے کنارے۔ یہ کوئی قدرتی آبشار نہیں بلکہ اسے سن 1784 میں تعمیر کیا گیا تاکہ دریائے لیخ کے بہاؤ کو قابو میں رکھا جا سکے۔
یہ دریا آسٹریا سے نکلتا ہے اور جرمنی سے گزرتا ہوا دریائے ڈینیوب میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ آبشار 5 سیڑھی نما حصوں پر مشتمل ہے، جہاں سے سبز مائل نیلا پانی نیچے گرتا ہے۔ یہی رنگ اور پانی کا بہاؤ اسے سیاحوں کے لیے ایک مقبول جگہ بناتا ہے۔ اس آبشار کے اوپر پیدل چلنے والوں کے لیے ایک پل ہے، جو اس بند بنانے کے پورے 110 سال بعد 1895 میں بنا اور آج بھی 130 سال گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس آبشار کا سب سے خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تھوڑا وقت یہاں پر گزارنے کے بعد ہم لوگ بڑھے جنگل کی طرف۔ مقصد تھا یوں ہی آوارہ گردی اور خوبصورت راستوں پر چلنا۔ ہمارے ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا آسٹریا سے آنے والا لیخ کا دریا، جس کا خوبصورت پانی مجھے کمراٹ کے دریا کی یاد دلا رہا تھا۔ انتہائی خوبصورت جگہ ہے یہ، بالکل صاف پانی۔ To the ice cream? No, first we go to the forest. Let's go to the forest, man. یہ تھا جی ہم لوگوں کا فیوسن میں فارسٹ کا ایک وزٹ، اور یہ خوبصورت چھوٹی سی آبشار، اس کے ساتھ موجود جنگل اور اس کی سیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ ولاگ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ولاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ۔